ایک آواز گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، اور چند لمحوں کے لیے پورا میدان احد جیسے ساکت ہو گیا۔ بعض صحابہ کے قدم ڈگمگا گئے، صفیں منتشر ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف مشرکین نے سمجھ لیا کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ شہداء کے جسموں کی بے حرمتی میں لگ گئے۔ لیکن اسی ہنگامے میں اچانک ایک صحابی کی نظر ایک عظیم منظر پر پڑی۔ انہوں نے خوشی سے پکارا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مجاہد دوبارہ اپنے قائد کے گرد جمع ہونے لگے، اور تاریخ نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے مثال قیادت سے شکست کے دہانے پر کھڑی فوج کو سنبھال لیتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم اسی ایمان افروز اور فیصلہ کن مرحلے کا تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور اس کے اثرات کیا ہوئے۔ ابن کما کے جھوٹے اعلان سے یہ خبر پورے میدان میں پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی بہت سے مسلمان جو پہلے ہی دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، شدید صدمے کا شکار ہو گئے۔ ان کے حوصلے وقتی طور پر ٹوٹ گئے، صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، اور میدان جنگ کی صورتحال مزید نازک ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف مشرکین نے بھی یہی سمجھا کہ ان کا اصل مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے ان کے حملوں کی شدت کچھ کم ہو گئی، اور ان میں بہت سے لوگ شہداء کے جسموں کی بے حرمتی یعنی مصلح کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قیادت سنبھالتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر جانباز صحابہ نے ایسی بے مثال بہادری سے لڑائی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بن گیا۔ اسی دوران حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ خوشی سے بے اختیار پکار اٹھے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو، تاکہ دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ لیکن یہ خوشخبری مسلمانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب بکھرے ہوئے مجاہد دوبارہ اپنے محبوب نبی کے گرد جمع ہونے لگے، اور کچھ ہی دیر میں تقریباً 30 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ جب مناسب تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف منظم انداز میں واپسی شروع فرمائی۔ مشرکین نے پوری قوت سے راستہ روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ مقام تک پہنچ جاتے تو ان کی پوری گھیراؤ کی حکمت عملی ناکام ہو جاتی۔ مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ایسا دفاع کیا کہ دشمن تمام تر کوششوں کے باوجود راستہ نہ روک سکا۔ اسی دوران مشرکین کا ایک سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، یا تو میں رہوں گا یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے کے لیے ٹھہر گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر پڑا۔ حضرت حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچے، اس کے پاؤں پر کاری وار کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ لیکن اسی دوران ایک اور مشرک عبداللہ بن جابر نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکے اور ایک ہی وار میں عبداللہ بن جابر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ غزوہ احد کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ شدید جنگ، ہر طرف تلواریں، تیر اور خون ریزی چل رہی ہے، لیکن انہی لمحات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سکینت نازل فرمائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احد کے دن مجھ پر بار بار ایسی نیند طاری ہوتی تھی کہ میری تلوار ہاتھ سے گر جاتی، پھر میں اسے اٹھا لیتا، پھر گر جاتی، پھر اٹھا لیتا۔ یہ وہی سکون تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانباز صحابہ نہایت منظم انداز میں لڑتے ہوئے پہاڑ کی گھاٹی میں واقع محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ پھر باقی مسلمان بھی اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، ان کی جنگی حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قیادت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جانثاری کے سامنے کامیاب نہ ہو سکی۔